دنیا میں بازار میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی لیکن ایک چیز نہیں ملے گی. وہ پیغام میں آپ کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ بغل میں وچٹا بازار ہے, آپ 100 مرتبہ جائیے, ہر چیز آپ کو اس بازار میں مل جائے گی لیکن ایک چیز نہیں ملے گی. اس چیز کا نام ہے ماں باپ کی محبت, ماں باپ کا خلوص. یہ دنیا کے کسی بازار میں آپ کو نہیں ملے گا. دھیان سے سنیے گا. ابھی میں آپ کو جلسہ سنا رہا ہوں, آپ جلسہ سن رہے ہیں, تھوڑی دیر میں جلسہ ختم ہو جائے. لوگ کہیں گے یار بڑا مزہ آیا جلسے میں, لیکن ایک بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں, جلسہ سننے سے بھی زیادہ مزہ کون سے کام میں آتا ہے؟ نماز میں بھی نہیں آتا, روزہ رکھنے میں بھی نہیں آتا, اور قرآن کی تلاوت میں بھی نہیں آتا, جلسہ سننے میں بھی نہیں آتا. ایک کام میں جتنا مزہ آتا ہے کسی کام میں نہیں آتا. اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ کے گھر کے طواف کرنے میں جتنا مزہ آتا ہے کسی کام میں مزہ نہیں آتا. ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کتنی حج کیا؟ کتنا حج کیا؟ 1 حج. اور عمرہ کتنا کیا؟ 4 بار. طواف کتنا کیا؟ بے حساب. طواف کرنے میں جو مزہ آتا ہے کہیں نہیں آتا. ابلیس نے اللہ کے عرش کا طواف کتنے سال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 14,000 سال. ابلیس نے اللہ کے عرش کا طواف کتنے ہزار سال کیا ہے؟ 14,000 سال. اس کا طواف کیوں برباد ہوا؟ دوسرے کی ترقی سے جلنے لگا, اس کا طواف ہی برباد ہو گیا. آپ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں گے, دوسرے کی ترقی سے جلتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کی نماز برباد ہوگی. تیسری بات کو یاد رکھیے جو سنانے کے لیے جا رہا ہے, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. ماں بوڑھی ہے, چل نہیں سکتی, بیٹا اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے چل رہا, طواف کر رہا ہے. 1 سال کیا, دوسرے سال کیا, 3 سال کیا, 7واں سال چل رہا ہے. ایک بڑے میاں نے پوچھا کہ بیٹا کتنے سال سے آ رہے ہو؟ ماں کو کتنے سال سے حج کرا رہے ہو؟ کہا 7 سال سے. تو کہا کہ سبحان اللہ. تو بچہ پلٹ کر کے کہتا ہے کہ چچا جان یہ بتائیے, 7 سال سے میں اپنی ماں کو پیٹھ پر ڈھو رہا ہوں, اللہ کے گھر کا طواف کرا رہا ہوں, ماں کے دودھ کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا بیٹا دودھ حق کے ادا کرنے کی بات کر رہے ہو. تمہاری ماں غریب تھی, اس کو ایک ہی بستر تھا, تم اس وقت جوان نہیں تھے, دودھ پیتا بچہ تھے, تم نے رات میں پخانہ کر دیا, پیشاب کر دیا. تمہاری ماں کے پاس دوسرا بستر نہیں تھا, تمہاری ماں نے میٹھی نیند سے اٹھ کر کے تمہارے بستر کے پخانے کو صاف کیا, پیشاب کو صاف کیا. جاڑے کا دن تھا, دوسرا بستر نہیں تھا, تمہاری ماں نے تم کو سینے پر سلایا, خود گیلے بستر میں سو گئی. ابھی تو اس 1 رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے, تم دودھ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ بہو آئی ہے سسرال اور اپنے شوہر کو بلاتی, سمجھا رہی ہے, پٹی پڑھا رہی ہے. میں جو آئی ہوں میں کیسے باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں, ماں کو چھوڑ کر کے آئی ہوں, آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیجیے. یہ جورو کا غلام ماں باپ کو کرائے کے مکان میں ڈال دیا. دسترخوان پر سالن آیا, بیٹا کھا رہا ہے, ماں کو ڈانٹ رہا, ماں تو بوڑھی ہو گئی, تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آتا. تو ماں نے کہا بیٹا تو مجھ کو کیوں ڈانٹا, تیری بیوی نے بنایا. تو کہتا واہ, اسی لیے تو میں پریشان تھا کہ آج اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے. تو ماں نے کہا کہ 1 نمبر کا جورو کا غلام معلوم ہو رہا ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے ناراض کیا ہے, میں 32 دھارے دودھ تمہارے معاف نہیں کروں گی. تو بیٹا کہتا ماں تو میرے اوپر احسان نہیں جتا سکتی, تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے, اپنا دودھ نہیں پلایا. آخری نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا, بیوی گالی پر گالی دے رہی ہے, گولا پہ گولا چھوڑ رہی ہے, یہ چپ چاپ سن رہا ہے. جب سنتے 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 عاجز آ گیا, ایک بار اٹھ کر کے کہتا ہے کہ تو میری بیوی ہے اس لیے تو میں تم کو چھوڑ رہا ہوں, معاف کر رہا ہوں. اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا. ماں اور بیوی کے جھگڑے میں انشاءاللہ بیوی کی طرف داری کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کن پٹی تک سر ہاتھ لا کر کے دیکھ رہے ہیں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, یہ رات کے اجالے میں سب کچھ چل رہا ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو, مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو.
ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کے ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی. ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. چل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. بالکل صحیح جا رہا ہے. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے اگر میں کہہ دوں تو بھی اٹھا لیں گے. دھیان سے سنیے گا, آخری پیغام سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بیدار ہونے والے لوگ زیادہ ہیں, جو بیدار کم ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے اور مجمع 90% بیدار ہو چکا ہے. آپ جاگنے والے ہیں, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مقدر کا پانے والا بنا دے, مقدر سے محروم نہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا, آخری پیغام سنا رہا ہوں بہت دھیان سے. 1996 کی رپورٹ آئی, فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہو گئی. فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہو گئی. 56% عورت آوارہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے لگی. فلم دیکھنے کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد. فاطمہ نہیں رہی, عائشہ نہیں رہی, فلم ہیروئن بن گئی. ایک بات اور یاد رکھیے نقطے کی, لڑکا اپنی پسند سے شادی کر رہا, لڑکی اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے, ماں باپ کی پسند کے خلاف رشتہ ہوا, جھگڑا ہوا, جھگڑے کے بعد رگڑا ہوا, رشتہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا یہ راز سنیے. لڑکا فلم باز تھا, لڑکی فلم باز تھی, اس خیال سے شادی کیا تھا کہ یہ لڑکی فلمی ہیروئن ہوگی. لڑکا اس خیال سے شادی کر رہا کہ لڑکی ہیروئن ہوگی. لڑکی اس خیال سے شادی کر رہی کہ لڑکا فلمی ہیرو ہوگا. جوش میں شادی کیا تھا, ہوش نہیں تھا. جب جوش ٹھنڈا ہوا, قریب آئے تو اب ایک دوسرے کی کمی نظر آنے لگی. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ لڑکا ہیرو نہیں ہے تو 1 نمبر کا الو کا پٹھا ہے, زیرو ہے. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو الٹا سیدھا لڑکا مل گیا, یہ تو بے وقوف ہے, یہ تو جاہل ہے, یہ تو کمینہ ہے, اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اب وہاں سے جھگڑا شروع ہوا, وہاں سے رگڑا شروع ہوا, رشتہ ہی ختم ہو گیا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, اگر فیس بک میں کوئی لڑکی آپ سے کال کرے, اگر واٹس ایپ پر کوئی لڑکی آپ سے بات کرے, سمجھ جائیے یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. اس کو پتا چل گیا ہے کہ آپ مالدار آدمی ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, زمین ہے, دکان ہے. یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. شادی کے بہانے سے یا آپ کے پیسے کی مالک ہو جائے گی, شادی کے بہانے سے یا آپ کے مکان کی مالک ہو جائے گی, شادی کے بہانے سے یا آپ کی زمین کی مالک ہو جائے گی. جب یہ سب کچھ نگل جائے گی تو لات مارے گی, آپ دھوبی کے گدھے سے بھی بدتر ہوں گے, نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, ہمارے باپ کی اگر داڑھی پکتی ہے تو دھوپ میں نہیں پکتی, تجربے سے پکتی ہے. ماں باپ اگر شادی کرائیں گے تو پکی شادی ہوگی, یہ زندگی بھر کے لیے گھر جنت بن جائے گا. انشاءاللہ ماں باپ کی پسند سے شادی کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 52% مرد جاپان میں, ان سے پوچھا گیا, جلدی سے جلسہ نکل رہا, آپ کا دھیان ادھر رکھیے, ڈس بریک مار کر کے ادھر توجہ کیجیے. جلسہ آپ کا نکل رہا, آپ نے دل خوش کر دیا. میں مہمان خانے میں گھبرایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں جلسے کا کیا حال ہوگا, چراغی مرادی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا. قرآن خوانی پڑھ کر کے مردوں کو ثواب بخشنا ہوگا, اس کے بعد نکل جانا ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ زندہ مجمع ملا ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے,
اگر آپ کی جوان بیٹی گھر میں ہے، غیب سے مناسب جوڑے کا اللہ انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جاپان میں 52% مرد سے پوچھا گیا تم اپنے مرد ہونے پر خوش ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم مرد ہو، اللہ نے مرد بنائے، تم مرد ہونے پر خوش نہیں ہو؟ کہ اس لیے خوش نہیں ہو کہ مہینے کی پہلی تاریخ میں تنخواہ میری جیب سے نکل کر کے میری بیوی کے صندوق میں چلی جاتی ہے، میں کہیں کا نہیں رہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، تنخواہ اپنی بیوی کے حوالے مت کیجئے، ورنہ ماں باپ کو بھی خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دینا پڑے گا۔ آپ مالک نہیں ہوں گے، آپ جورو کے غلام۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، 47% مرد امریکہ میں پاگل ہوتے۔ پاگل ہونے کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی بیوی نافرمان ہے، اور یہ شریف آدمی بیوی کو مار بھی نہیں سکتا، اور بیوی کی نافرمانی سے غم میں گھلتا رہتا، یہاں تک کہ اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے۔ 47% مرد نافرمان بیوی کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے۔ 2-3 بات کو یاد رکھیے، اگر آپ اپنی بیٹی کو کامیاب بنانا چاہتے تو 2 چیزوں پر دھیان دیجیے۔ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے، اور موبائل سے بیٹی کو دور رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ کا نمونہ بنائے گا اور عائشہ کا نمونہ بنائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، دھیان سے۔